پیارے دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کریں۔ میرے اس چینل پر آپ کو اسلام اور تاریخ سے متعلق اچھی اور سچی ویڈیو ملیں گی۔ میری خواہش ہے کہ ان اسلامی واقعات کو اپنے بچوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اللہ آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا ایک حصہ بیت چکا تھا اور وہ ابھی تک مسجد میں بیٹھے تھے۔ مسجد کے صحن میں شہر کے لوگوں نے فطرانے کے لیے جو غلہ جمع کروایا تھا اس کا ڈھیر لگا تھا، جسے اگلے دنوں میں غربا فقراء میں تقسیم کیا جانا تھا، اور وہ اس کی حفاظت پر مامور۔ چوری کے ڈر سے ان کی یہ ڈیوٹی لگی تھی کہ رات بھر اس غلے کی نگرانی کرنی ہے تاکہ کوئی چور مال نہ چرا لے۔ وہ کچھ دیر مال کے ارد گرد چہل قدمی کرتے رہے، پھر کچھ تھکاوٹ محسوس ہوئی تو کچھ دیر کے بعد ایک طرف بیٹھ گئے۔ رات بہت تاریک تھی، چاند کی روشنی کی کرنوں نے مسجد کے صحن میں دھیمی دھیمی روشنی پیدا کر رکھی تھی۔ انہیں ابھی بیٹھے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ چاند کی روشنی میں مسجد کے صحن میں ایک سایہ حرکت کرتا نظر آیا۔ وہ چوکنے ہو کر بیٹھ گئے اور غور سے اس سائے کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ ہی دیر ان پر واضح ہو گیا کہ یہ کسی آدمی کا سایہ ہے۔ شہر کے سارے لوگ ان کے جانے پہچانے تھے، مگر اس آدمی کو وہ پہلی مرتبہ دیکھ رہے تھے۔ وہ ابھی تک اپنی جگہ پر بیٹھے تھے کہ اس آدمی نے زمین پر چادر بچھائی اور جلدی جلدی غلے کے ڈھیر سے اناج چرانے لگا۔ چور جلدی جلدی غلہ چادر میں ڈال رہا تھا اور وہ آہستہ آہستہ غلے کے ڈھیر کی آڑ میں اس کے قریب ہونے لگا۔ اس سے پہلے کہ چور انہیں قریب آتا دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوتا، وہ اس کے سر پر جا پہنچے اور اسے مضبوطی سے پکڑ لی۔ یہ پوچھنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ وہ کیا کر رہا تھا۔ چوری کرتے وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا، لہذا چور نے بھی کسی قسم کی حیل و حجت سے کام نہ لیا اور صاف الفاظ میں اپنے جرم کا اقرار کر لیا، لیکن ساتھ ہی اس نے معصومانہ صورت بناتے ہوئے کہا، میں کوئی پیشہ ور چور نہیں ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ بڑے گناہ والا عمل ہے، لیکن کیا کروں، بہت مجبور تھا۔ میرے گھر میں کئی دنوں سے بھوک نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، میری کفالت میں میرے اہل و عیال ہیں اور میں انہیں کچھ کھلا نہیں سکتا، میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اس محتاجی کی صورت میں میرے لیے سوائے اس کے کوئی چارہ نہ تھا کہ اس ڈھیر سے ضرورت کے مطابق کچھ لے جاتا تاکہ بھوک سے بلکتے ہوئے اپنے اہل و عیال کو کچھ کھلا سکتا۔ مجھے کیا علم تھا کہ یوں آپ نے مجھے پکڑ لینا تھا اور میرے گھر میں بھوک و افلاس یوں کی توں رہنی تھی اور میرے اہل و عیال نے مزید بھوک کے ہاتھوں تڑپنا تھا۔ چور نے یہ سب باتیں ایسے لب و لہجے میں کہی تھی کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ پھر چور نے صورت بھی تو ایسی بنا رکھی تھی کہ سارے زمانے کا کرب اور دکھ اس کے چہرے سے عیاں ہو رہا تھا، اور ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے شہر کا سب سے زیادہ غریب اور مجبور شخص یہی ہے اور صدیوں سے بھوک کا مارا ہوا ہے۔ محافظ کو اس پر ترس آ گیا، لہذا اسے غلہ تو نہ ملا، البتہ اسے محافظ نے چھوڑ دیا۔ چور نے ادھر دیکھا نہ ادھر، جو ہی محافظ نے اپنی گرفت چھوڑی اور منہ سے جو کے لفظ کہے، چور یوں غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوا۔ آدھی رات کے وقت مسجد کے صحن میں غلہ کی حفاظت پر مامور یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ مسجد جس کے صحن میں انہوں نے چور کو پکڑا تھا وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، اور وہ شہر مدینہ منورہ تھا۔ لیکن چور کون تھا اس کے متعلق تو وہ خود سوچ رہے۔ انہیں مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ایک لمبا عرصہ ہونے کو تھا، لیکن اس چور کو انہوں نے آج پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ شہر کے باہر سے آ نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس سواری بھی نہیں تھی۔ وہ شہر سے باہر سے آیا نہیں تھا اور مدینے کا رہنے والا نہیں۔ آخر وہ کون تھا؟ اس سوال نے آپ کو بڑا پریشان کیا۔ صبح ہوئی تو نماز فجر
پڑھتے ہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا پہنچے تاکہ رات پیش آنے والے چور کا قصہ آپ کے گوش گزار کرے۔ جو ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سوال نے مجھے اور حیران کر دیا کہ چور کے متعلق تو میں اکیلا ہی جانتا ہوں اور ہم دونوں کو کسی اور نے دیکھا بھی نہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے بتا دی؟ پھر اچانک ہی میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا ہوگا۔ بہرحال میں نے رات پیش آنے والا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چور نے تم سے جھوٹ بولا تھا اور وہ پھر آئے گا۔ دن بیت گیا اور اگلی رات آ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ چور آج پھر آئے گا، کیونکہ اس کے آنے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ پھر آئے گا، اور ان کا کہا کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ وہ صادق بھی ہیں اور امین بھی، اور ان کی زبان سے وہی کچھ نکلتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ لہٰذا نماز عشاء سے فارغ ہوتے ہی جب سب لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے تو میں نے ایک جگہ کا انتخاب کیا اور گھاٹ لگائے بیٹھ گیا کہ کب چور آتا ہے۔ جو ہی پہلی رات کا ٹائم ہوا تو وہ دبے پاؤں مسجد میں داخل ہوا اور بغیر آہٹ کیے آہستہ اندھیرے میں چلتے ہوئے غلے کے ڈھیر کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ ڈھیر کے قریب پہنچا، اس نے جلدی جلدی چادر بچھائی اور اس میں غلہ بھرنے لگا۔ میں بھی اسی طرح دبے پاؤں اس کے سر پر آ پہنچا اور چپکے سے اسے جکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، میں نے اسے خبردار کرتے ہوئے کہا، آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا بلکہ تجھے باندھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا تاکہ وہ مسجد میں اور وہ بھی زکوٰۃ کے مال سے چوری کرنے والے مجرم کو سب کے سامنے سزا سنائے۔ چور نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا تو کانپ کر رہ گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ ابھر آیا۔ اب مارے خوف کے اس کا برا حال ہو گیا۔ اس کی آواز لڑکھڑانے لگی۔ وہ زمانے بھر کی مسکینی چہرے پر لا کر بولا، دیکھو مجھے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش نہ کرنا، بس ایک مرتبہ اور معاف کر دو۔ میرے اہل و عیال بڑی مشکل میں ہیں، وہ بھوکے ہیں اور میرے انتظار میں ہیں۔ میں نہ گیا تو ان پر کیا بیتے گی، وہ بھوک کی وجہ سے مر جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی باتوں سے میرا دل نرم ہو گیا اور مجھے اس پر رحم آ گیا۔ میں نے اپنا ارادہ ترک کیا اور اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی مجھے پوچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سناؤ تمہارا قیدی آیا؟ میں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا تھا اور میں نے اسے پکڑ لیا تھا، لیکن جب میں نے کہا کہ آج میں تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا تو وہ منت سماجت پر اتر آیا۔ اس نے بتایا کہ اس کے بیوی بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ مجھے ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بات سن کر مسکرا دیے، پھر بولے، اس چور نے جھوٹ بولا تھا اور وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ رات ہوئی اور میں پھر تیسری مرتبہ چور کی طاق میں بیٹھ گیا۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو چور واقعی آ گیا۔ آتے ہی اس نے پہلے کی طرح غلہ چرانا شروع کر دیا اور میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا، اب کی بار تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اور وہ پہلے کی طرح اس بار بھی منت سماجت کرنے لگا اور اپنی بیوی بچوں کے واسطے دینے لگا۔ میں نے کہا، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ جب اس نے دیکھا کہ بہانوں سے دال گلتی نظر نہیں آتی تو وہ بولا،
میں تمہیں ایسے کلمات سکھاؤں گا جن کی وجہ سے اللہ تمہیں ہر کام میں نفع دے گا، اور اگر وہ کلمہ تو رات کو بستر پر لیٹتے وقت پڑے گا تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرشتے مقرر کر دیں گے جو ساری رات تمہاری حفاظت کریں گے۔ یوں نہ کوئی چور آئے گا اور نہ ہی کوئی شیطان تمہارے قریب بھٹکے گا۔ میں نے جلدی سے کہا چل بتا وہ کیا کلمات ہیں؟ وہ بولا میری ایک شرط ہے، اگر تم اسے پورا کرو گے تو میں تمہیں یہ کلمات سکھا دیتا ہوں۔ میں نے کہا بتا تیری کیا شرط ہے؟ چور نے کہا تم مجھے رہا کر دو گے۔ میں نے حامی بھر لی تو وہ بولا تم جب بھی سونے کے لیے رات کو بستر پر پہنچو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تم ہر قسم کی آفت سے محفوظ ہو جاؤ گے اور شیطان کے شر سے بچ جاؤ گے۔ اس کے پڑھنے کی وجہ سے تم شیطان سے محفوظ رہو گے۔ وعدہ کے مطابق میں نے چور کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو دوبارہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ چور آیا؟ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رات پیش آنے والا سارا واقعہ بیان کر دیا کہ اس دفعہ میں نے اسے منت سماجت پر بھی نہ چھوڑا تو اس نے مجھے کچھ کلمات سکھانے کا وعدہ کیا۔ وعدے کے مطابق اس نے کلمات سکھا دیے اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اچھا تو پھر بتاؤ کہ چور نے تمہیں کون سے کلمات سنائے؟ میں نے جواب دیا کہ چور نے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر فرشتے نگہبان اور محافظ متعین کر دیں گے اور صبح تک کوئی شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہی ہنس دیے۔ میں پریشان ہو گیا کہ چور پھر مجھے دھوکہ دے گیا ہے۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے چور تھا تو جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا۔ لیکن کیا تمہیں معلوم ہے کہ 3 رات تک جسے تم پکڑتے رہے اور پھر اسے چھوڑتے رہے ہو وہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، بلکہ میں تو خود پریشان ہوں کہ میں نے اسے اس شہر میں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تو پھر وہ کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا۔